بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں افغانستان کی، جہاں موجودہ نئے امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے صدر کو خط لکھا ہے اور چند نئی شرائط پیش کی گئی معاہدے کی. اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو معاہدہ قریب پہنچ چکا تھا اس پر عمل درآمد، اس پر نظر ثانی کا کہا، اور آج نیا خط لکھا گیا ہے. اور یہ سب اس نئے خط میں کیا نئے مطالبات کیے گئے ہیں، اور جو امن کا جو موقع ہے وہ اب کس حد تک موجود ہے، یا پھر وہ لڑائی مار کٹائی کی طرف معاملات نظر آ رہے ہیں؟ عثمان صاحب، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پورے کا پورا خطہ جو ہے ایک بہت بڑی آگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے. اور پوپ کا وہاں جانا اور وہاں جا کے عراق کی انتظامیہ کے ساتھ، پوپ جو ہے نا 50% کرسچنز کا نمائندہ ہے. 50% کرسچنز وہ ہیں کہ جو دوسری طرف والے ہیں، یہ والے نہیں ہیں. اب وہاں پر آ کے پھر وہ داعش کا پھر دوبارہ سے ایک ہوا کریٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف سے جو ہے یمن کے اندر حوثیوں کا امریکہ کی طرف ہو جانا، جس وقت وہ ٹریول کر رہے ہیں اس وقت اسرائیلی طیاروں کا فلائی کرنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو خط لکھا ہے سر، اس کے اندر سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے، فرسٹ we intend to ask the United Nations to convene foreign ministers and envoys from Russia, China, Pakistan, Iran, India and the United States. اب یہ کبھی انڈیا اور ایران اس میں شامل نہیں تھی. ایران شامل تھا لیکن انڈیا پہلے شامل نہیں تھا. To discuss a unified approach of supporting peace in Pakistan, in Afghanistan, it may believe, it is my belief that these countries share an abiding common interest in a stable Afghanistan. اب انڈیا کا کیا common interest ہے stable افغانستان کے اندر؟ بیچ میں پاکستان آتا ہے، بیچ میں ایران آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ. دوسرا اس نے لکھا ہے کہ third, we will ask the government of Turkey to host a senior level meeting of the both sides in the coming weeks to finalize a peace agreement. I urge you or your authoritative designees to join the representative. یہ تو اس نے یہ کہا ہے. اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی 90 days پلان انہوں نے دیا ہے کہ ریڈکشن کا ہو جائے. اور جو آخری لائن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. We are considering that full withdrawal of our forces by May 1st as we consider other options. ٹھیک ہے. ایون ود ایک تو یہ ہوگا سر، یہ ہو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مئی 1 تک وہ جانا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اگر ڈیلیٹ کریں، اور جب وہ ڈیلے کریں گے تو انڈیا کو بھی اس کے اندر لانے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا، یہ 8 صفحے کا افغانستان پیس ایگریمنٹ کا ایک بیس انہوں نے دیا ہے کہ آپ جب مذاکرات کریں گے نا تو یہ افغانستان کے جو لوگ ہیں آپ یہ اس پہ کریں گے. پارٹ 1 دا گائیڈنگ پرنسپل آف افغانستان فیوچر، جو ان کو چاہتے ہیں. ٹھیک. افغانستان official religion will be the holy religion of Islam, official religion. A new high council for the Islamic jurisprudence shall be established to provide Islamic guidance and advice to all national and local government structure. Advice یعنی ایک کونسل بنا لیں آپ، جیسے پاکستان میں یہ کونسل ہے اسلامک آئیڈیالوجی، شیل ایڈوائز، جو کہے گی یار یہ کر لو وہ کر لو وہ کر، یعنی اس کی کوئی گورننگ کے اندر، کوئی اسلامی شریعت کے نفاذ کے اندر کوئی کام نہ ہو. افغانستان دی ایبلٹی آف آل افغان ٹو لیو پیسفلی، یہ باقی ساری چیزیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو مجھے لگتا ہے کہ طالبان نے پہلے گھنٹے میں اس کو اسٹرائک آؤٹ کر دینا ہے کہ اگر یہ کام نہیں تو پھر ہم لڑے کس لیے تھے. اس کے بعد کمٹمنٹس کرتے کرتے میں بیسس پہ آ جاتا ہوں، جو پارٹ 2 ہے اس کا، جنرل پروویژنس. انہوں نے کہا ٹرانزیشنل پیس گورنمنٹ آف افغانستان شیل بی اسٹیبلشڈ ایز آف دا ڈیٹ آف دس ایگریمنٹ. دا پیس گورنمنٹ شیل ایگزسٹ انٹل اٹ ٹرانسفر پاور ٹو دا پرماننٹ گورنمنٹ فالوئنگ دا اڈاپشن آف اے نیو کانسٹیٹیوشن. کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن لکھنا. طالبان کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پاک کو کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. اگر اسرائیل بغیر کانسٹیٹیوشن کے چل سکتا ہے اور صرف تورات کے تو ہم کیوں نہیں چل سکتے. اینڈ نیشنل الیکشنز کے 2 چیزیں ضروری ہیں. جب تک آپ نیشنل الیکشن نہیں کرتے، جب تک آپ آئین ڈرافٹ نہیں کرتے، نیا جو آپ چاہتے ہو، ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو سکتی. The peace government shall include the following separate and co-equal governing branches: ایگزیکٹو برانچ، نیشنل شورا، جوڈیشری. اب اس میں جوڈیشری میں انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ روٹین والی، اس کے بعد باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پیس گورنمنٹ جوڈیشری جیسے اب چل رہی ہے ویسے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایڈوائزری آپ لگا دیں گے علماء کی جیسے ہونا چاہیے. ایگزیکٹو برانچ ایک گورننس پہ ہوگی، اور اس کے ایگزیکٹو برانچ کے اندر کنسسٹ آف دا پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، کیبنٹ منسٹر، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز اینڈ ادر باڈیز.
اچھا یہ پہلے والے نکات سے کیا مختلف ہے اس میں؟ پہلے جو طالبان کے ساتھ طالبان نے تو ایک 14 اگریمنٹ بالکل مختلف تھے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ، طالبان کہتے تھے ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، آپ بیٹھ جاؤ، جو فارم آف دا گورنمنٹ ملے گی ہم. یہ انہوں نے بنا کے 8 صفحے میں دے دیے ہیں ان کے اندر کہ یہ چیز ہو جائے گی اور اس چیز کو اندر آپ لے کے چلیں گے، آپ آئین رکھیں گے، آپ الیکشنز کرائیں گے، آپ کی اس طرح کی گورنمنٹ ہوگی. اسلام جو ہے وہ اس کے اندر اوپر ریلیجن ہوگا سب کا، اور اسلام میں جو شورا ہوگی، جو کونسل ہوگی، ایڈوائزری کونسل، اس کی حیثیت ایڈوائزری ہوگی، امپلیمنٹیشن کی نہیں ہوگی. فورن ریلیشن کے اوپر پریزیڈنٹ اینڈ لیڈر آف افغانستان، دا پیس گورنمنٹ کمٹس ٹو پالیسی آف نان الائنمنٹ and non-interference in the affairs of other countries, not to host terrorists, not to permit any terrorist-related activity or assail and that possess a strategic positive relations with the international community. یہ ایک تو یہ اچھا جوائنٹ کمیٹیز کا بھی رکھا ہے. نیشنل ان کا ہے کہ آپ نیشنل پارلیمنٹ بھی اس کے اندر بنائیں گے. اچھا the judiciary of Afghanistan shall be independent and comprised of the members of Supreme Court and other appellate and the lower court established by law. Each child shall have say. اچھا اس میں لا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ دا کرنٹ کانسٹیٹیوشن دا پروویژنز آف دا ایگریمنٹ آف دا ادر ایگزسٹنگ لاز فلاں. اس میں دیکھیں oversight of the implementation of the commission established under the current constitution will serve in an advisory capacity to the Supreme Court. یعنی وہ جو علماء کی کونسل بنے گی اس کو سپریم کورٹ ماننے یا نہ، ویسے ہمارے ہاں بنا ہوا. تو پاکستان کی طرح کا اس طرح کا ایک ہائیبرڈ چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا، یہ اب ان کے سامنے ہے. اب اس میں قطر کے ایگریمنٹ چلتے ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے ہیں. میں کرنا چاہتا تھا نیو کانسٹیٹیوشن انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ 3 ماہ کے اندر بنائیں گے اور اسی کے اندر آپ اس کے الیکشن آل الیکشن ٹو بی ہیلڈ pursuant of the current constitution are cancelled during the tenure of the peace government. یہ اس نے کہا ہے. سیز فائر ٹرمز بھی اس کے اندر لکھ دی گئی. ان ساروں کے اندر آپ اندازہ کریں کہ یہ انہوں نے بیس لائن دے، یہ ان کی ہم افغان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ بھیجو گے تو ٹھیک ہے، یہ تم نے جو اس طرح کا کیا نا ویک سا، ہم اس کو نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاجو کو نہیں رہے. طالبان یہ سمجھتے ہیں، اب اس کے وقت میری جو اس وقت ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لگتا یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے روکا ہے اس بات کے لیے کہ ہم کسی نہ کسی طور پر اپنے اس کو آفینسو کو روک سکیں. اس خط کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنا we have خط میں لکھا ہے prepared a revised proposal for 90 days reduction in violence which is intended to prevent a spring offensive by the Taliban. کہ جو موسم بہار میں طالبان کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ دوبارہ لیں گے، اور اس میں یہ آخر میں لکھتا ہے کہ I am concerned that the security situation will worsen and the Taliban could make rapid territorial gains. زیادہ علاقے فتح کر لیں گے. اب طالبان یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے جو جہاد کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کیا تھا امن کی خواہش کے بنیاد پہ، لگتا یہی ہے کہ یہ ٹیڑے نقوش ہیں نا جغرافیہ کے، یہ نوکے تلوار سے سیدھے ہوں گے. اس طرح کی سچویشن میں انڈیا از کوائٹ ہیپی کیونکہ اس کا رول مل رہا ہے. ضلع خلیلزاد کو پہنچ گیا ہے. اب ضلع خلیلزاد پہلے کچھ اور لے کے آتا تھا.